سر حل تو لیکن ایک ہی ہے نا، ایک قومی یکجہتی، کہ آپ قومی یکجہتی جو ہے وہ جیسے وہی اے پی ایس کے بعد ہوا سب اکٹھے ہوئے، اب وہ کہہ رہے ہیں اے پی سی کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے، اے پی سی جو ہے وہ بلائیں گے، اے پی سی بلائیں، سب لوگ اکٹھے ہوں، مل کے بیٹھیں گے تو ایک حوصلے کی بات ہے نا۔ جو اے پی سی ہوتی ہے اس نے جا کے لڑنا تو نہیں ہوتا، لڑنا تو فوج نہیں ہے، مقابلہ تو اسی نے کرنا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے میسج یہ دینا ہے کہ ہم آپ کی سپورٹ پہ کھڑے ہیں، ہم ان کی پشت پہ کھڑے ہیں پوری ایک قوم کے طور پر۔ اس کا میسج یہ ہے، ہمارا کوئی تفریق نہیں ہے، اور ہمیں سب کو اختلافات ہوتے ہیں، اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی نے کیا تدبیر کی، کسی کا کیا نتیجہ نکلا، اب ہمیں ان کو یعنی تانے دینے کی بجائے اور ان چیزوں کو بار بار دہرا کر آج بدمزگی پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ قوم کے سامنے سب لوگوں کے چہرے ہیں، سب کے اقدامات ہیں، سب نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں وہ قوم جانتی ہے، اس کا خمیازہ بھی ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، ان کی سیاست کا نقصان ہوگا۔ اور آج جو لوگ فوج کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور جو اتحاد کی بات نہیں کریں گے، وہ پھر ان کی سیاست بھی نہیں پنپ سکے گی۔ یہ دیکھیں نا، جو مقبولیت ہے یہ کوئی لوہے کی طرح نہیں ہوتی، نہ یہ پہاڑ کی طرح ہوتی، زنگ لگتا ہے اس کو کہ اپنی جگہ قائم رہے، یہ تو گھٹتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، یہ سٹاک ایکسچینج کی طرح ہوتی ہے۔ آج ایک شیئر کی قیمت کچھ ہے، کل شیئر کی قیمت کچھ ہے۔ کتنے لوگ گزرے ہیں ایک زمانے میں، نواز شریف صاحب کی کتنی پاپولیرٹی، عمران خان صاحب جو ہیں اپنی ایک ان کے مقابلے میں کتنی سیٹیں نہیں، انہیں کوئی سیٹ نہیں لے سکے۔ 1997 میں کیا ہوا، تو بھاری ایک سیٹ ان کے حصے میں آئی، ایک یا دو سیٹیں۔ تو اب اس کے بعد پھر مسلسل انہوں نے جدوجہد کی، ایک زمانہ یہ آیا کہ ان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ اس سے پہلے ایوب خان ہیں، ہمارے بھٹو صاحب ہیں، تو کئی لوگ ہیں۔ اب شیخ مجیب الرحمان کو دیکھ لیں، ایک زمانے میں کیا طوطی بولتا تھا، پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے لڑا دیا، پاکستان کو برباد کیا، اس کو دو لخت کیا، اور بنگالی قوم جو تھے بڑی تعداد میں ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج کہاں ہیں شیخ صاحب؟ آج ان کے مجسمے توڑے جا رہے ہیں، ان کی تصویریں تو جلائی جا رہی ہیں، ان کا نام کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، تاریخ سے ان کو کھرچا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے، آپ کوئی شخص جو ہے یا کوئی جماعت جو ہے مقبولیت کے گھمنڈ میں نہ رہے۔ مقبولیت کسی کے گھر کی لوڈی نہیں ہے، ہمیشہ وہی رہے گی۔ مقبولیت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، قوم کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، اس کے جذبوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے، اس کے مفادات کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور سر ایک اور بات جو آج خواجہ آصف نے بھی کی کہ غلطی مان لیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی ہم نے میرے مطلب آبا و اجداد نے آمریت کا ساتھ دیا، آپ بھی مان لیں، بجائے ہمیں فارم 47 کا دعویٰ خواجہ صاحب جو تانا دینے ہے کے۔ کتنی غلطیاں مان رہے ہیں، اپنے باپ کی غلطی مان رہے ہیں، وہ اپنی نہیں مان رہے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، ہر شخص نے اپنی غلطیاں کی ہیں، اگر وہ اپنی غلطیاں مانے اچھی بات، لیکن اس طریقے سے میں کہتا ہوں یہ وقت نہیں ہے، اچھا، یہ تانے دینے کا وقت نہیں ہے، الزام تراشی کا وقت نہیں ہے۔ آپ دل پہ پتھر رکھیں، پیٹ پہ پتھر رکھیں، اب آپ صبر کریں، حوصلے سے کام لیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے نتیجہ کیا ہوگا؟ راستہ کھوٹا کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا چاہتے ہیں، اور پھر الجھاؤ ہوگا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ بالکل، اور کس کے گھر میں چراغ جلے؟ پھر ضد جاری رہے گی نا، جیسے اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کرتے رہیں گے ذکر قیدی نمبر 804 کا، آپ جو مرضی ہے کہ یہ سیاست جو ہے اس کی اپنی ایک حد ہے، ہر وقت ہر چیز نہیں دہرائی جا سکتی۔ صحیح، ہر وقت ہر ایک، جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو تو آپ پہنچ جائیں، بھائی اس نے تو جناب مجھے فلاں وقت پہ کیا تھا، میں تو جنازے نہیں اٹھنے دوں گا۔ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ انسانی معاشرے اس طرح زندہ نہیں رہتے، اس طرح توانا نہیں ہوتے، اس طرح آگے نہیں بڑھتے۔ ان کو بہت کچھ، اور ہمیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا نا کہ جب وہ فتح مکہ ہوئی تو کیا ہوا آپ دیکھ، اور وہ اس کا یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ؟ ان کے بھائیوں نے دھکا دے دیا، کنویں میں ڈال دیا، اور کہا کہ یہ تو سمجھے کہ یہ تو ہلاک ہو گئے، ان کی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اپنے ٹسوے بہاتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آ گئے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اسی یوسف کو کنویں سے نکالا، تخت پہ بٹھا دیا۔ پھر بھائی جب اس کے سامنے پیش ہوئے تو پھر یوسف نے تلوار اٹھا لی، انتقام لیا، اور ان کو کہا کہ تم نے یہ کام کیا، میں نہیں، دل بڑا کیا، درگزر کیا، معاف کر دیا، حسن سلوک کیا، ان کو غلہ دیا، بہت
تعداد میں غلہ دیا. اپنے والد جو آئے تو ان کے راستے میں آنکھیں بچھا دی, ان اپنے سوتیلے بھائی جو تھے ان کو گلے سے لگا لیا. تو بھائی قومیں جو ہیں اس طرح آگے بڑھتی ہیں گلے لگانے سے, گلے لگانے سے, گلے کرنے سے نہیں, گلے کرنے سے نہیں. سر